کافر تھے نا, مشرک تھے نا بھائی, جادوگر مشرک تھے نا, کافر تھے, آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھ لیا, اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین, کہ حضور پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں. ہائے 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 ہائے, بھائی اتنی بات پوچھ لی کہ پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں, تو اللہ کے نبی نے کہا تم دکھاؤ, اس لیے کہ پہل کفر کرے تاکہ برباد ہو, جواب نبی دے تاکہ یاد رہے. توجہ کہ تم دکھاؤ. انہوں نے جب اپنی رسیاں کھولی, وہ انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے تو پورا میدان بھر گیا سانپوں سے. جب اللہ کے نبی نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا. اب اژدہا بنا, ذرا غور کریں اس جملے پر. جادوگروں نے کمال تو دیکھا نبی کا, سبحان اللہ, معجزہ دیکھا نبی کا, کمال دیکھا پیغمبر کا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سب کے سب سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے. معجزہ دیکھا نبی کا, ایمان لائے رب پر, کمال دیکھا پیغمبر کا, سجدہ کیا اللہ کو. پھر کہا غلط فہمی میں نہ رہنا, کون سے رب پہ ایمان لائے؟ رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے. یہ ہے وسیلہ. ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں, تو بھی اللہ نے انہیں توفیق توبہ دی نا, وہ مومن ہو گئے نا. ہمارے بزرگ لکھتے ہیں, ذرا اس جملے پہ غور کریں, اگر کسی کی عبادت سے آقا خفا ہو جائیں تو وہ گناہ بن جائے, اور اگر کسی کی غلطی سے سرکار خوش ہو جائیں تو وہ عبادت بن جائے. دیکھیں میں بڑا محتاط الفاظ بولتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو حرف گیری کی گنجائش نہ ہو. اگر میرے آقا کسی کی غلطی سے خوش ہو جائیں تو وہ عبادت ہے, اور اگر کوئی بذام خیش عبادت کر رہا ہو اور سرکار اس سے آزردہ ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے, وہ گناہ ہے. بھی مجھے بتائیے, غار ثور کی خلوتوں میں یار غار پیمبر, خلیفہ بلا فصل, مظہر انوار رسالت, توجہ, صاحب رسول, از ازل تا ابد یہ ہے محمد کا خلیل, اس کی قرآن میں کرتا ہے ثنا رب جلیل. اگر وہ سانپ سے خود کو ڈسوا رہے ہیں, بار بار سانپ ڈستا ہے, وہ پاؤں نہیں ہٹاتے, یہ خودکشی نہیں ہے حضرت, یہ عبادت ہے کہ مصطفیٰ راضی ہیں. توجہ, جزاک اللہ. اگر سانپ سے خود کو بار بار ڈسواتے ہیں, یہ خودکشی نہیں ہے, یہ عبادت ہے کہ مصطفیٰ راضی ہیں. اور مقام صحبہ پر مولا کائنات, مرکز ولایت امام الائمہ ابو الائمہ سرکار علی بن ابی طالب, عصر کی نماز قضا کر دے تو عبادت نہیں, اللہ کی اطاعت ہے. ہاں گناہ نہیں, اللہ کی اطاعت ہے. بات سمجھ میں آئی نا کہ مصطفیٰ راضی ہیں. حضور غار کی بات چلی ہے, قرآن میں ذکر آیا کہ وہ کتا جنت میں جائے گا. کتا, اصحاب کہف کا کتا. میں بڑی لطیف و نفیس بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اور جو لوگ میرے مشار الیہ ہیں, یہ انہی کا انداز ہے جو انہی کی تواضع کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کتا جنت میں. میں نے کہا بار الہ, کتے کا جنت میں کیا کام؟ تو آواز قدرت آئی, یہ کتا تھا پر غار والوں کو نہیں بھونکا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, یہ تھا تو کتا پر غار والوں کو,
ہائے ہائے. اور سنیے، یہ کتا تھا پر اس نے اصحاب کو پہچانا ہے. توجہ، بڑی مہربانی. توجہ، بڑی مہربانی. یہ کتا تھا، اس نے غار والوں کو پہچانا ہے. اگرچہ کتا تھا، یہ اصحاب کو نہیں بھونکا. یہ کتا تھا، اس نے تبرہ نہیں کیا. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ ہماری قوم کتنی بھولی بھالی ہے، کتنے سادہ دل لوگ ہیں، مطلب کی بات سمجھ جاتے ہیں. یہ اصحاب کو نہیں بھونکا، ہم نے بخش دیا. ارے اگر غار میں سرکار جلوگر ہیں اور ابو بکر صدیق اپنی گود میں مصطفیٰ کو لے کر بیٹھے ہیں، 3 دن اور 3 رات مصحف ناطق کی تلاوت کی ہے ابو بکر صدیق نے. آئے ہائے. اور وہ جو تھا نا، وہ جو موذی تھا، اس نے ڈسا. میں زیادہ تشریح میں نہیں جاتا. اس نے ڈسا، آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا. اس نے ڈسا، آپ نے پاؤں ہلایا نہیں. صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی. یہی ڈر تھا کہیں آنکھیں نہ کھل جائے پیغمبر کی. پاؤں نہیں ہٹائے، اپنا پاؤں نہیں ہلایا. توجہ، آنکھوں سے پانی نکلا، چہرہ رسول پر گرا. سرکار نے آنکھ کھولی، سرکار نے آنکھ کھولی. توجہ، آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، آپ سلامت ہے تو جگ سلامت ہے. ذرا توجہ، ذرا حضور توجہ کرنا، میری طرف متوجہ رہیں. سرکار غار میں ابو بکر صدیق کو لے کر بیٹھے ہیں، پاؤں نہیں ہٹایا، آنکھوں سے آنسو پانی نکلا، چہرہ نبوت پہ گرا. ہائے ہائے. اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ جی ابو بکر تو روئے تھے. میرا جملہ سنو گے؟ بڑی مہربانی، آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک بار پھر توجہ کی درخواست کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ابو بکر روئے تھے. میں نے کہا ابو بکر کیوں روئیں؟ روئیں ابو بکر کے دشمن. اور قیامت تک روئیں. ابو بکر کے دشمن روئیں، قیامت تک روئیں. اپنا لعاب دہن لگایا ابو بکر کی ایڑی پر اور فرمایا ہوگا میرے یار میں لعاب لگا رہا ہوں، تجھے موذی قیامت تک بھی ڈستے رہیں اثر نہیں ہوگا. قیامت تک ڈستے رہیں اثر نہیں ہوگا. اب میں قربان جاؤں اس ابو بکر پر جس نے شب ہجرت بار نبوت اٹھایا ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو نبوت کا بار اٹھا رہا ہے وہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں سمجھے؟ وہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہے ابو بکر صدیق کی ایڑی پر مصطفیٰ کے لعاب دہن. وہ سرائے کی زبان کا ایک شعر ہے درد چشماتے لگی صدیق دے پاؤں تے لب. ہے لب کہندی مدنی دی لب قربان ہند سندھ تے عرب. ہے لب کہندی مدنی دی لب قربان ہند سندھ تے عرب. کملا نہ تھی کچھ ہوش کر. یہ کملا سمجھتے ہو نا؟ کملا نادان کو کہتے ہیں. بہاول پور کی زبان میں گالا کہتے ہیں. گالا اویسی صاحب، گالا مانے نادان، اور ہم کہتے ہیں کملا نادان. حضرات محترم،
خدا کے لیے توجہ کرنا، میرے آقا نے زبان حال سے فرمایا ہوگا ابو بکر غار میں میری جگہ تو نے بنائی ہے، مزار میں تیری جگہ ہم بنائیں گے، اور غار تک میرے دشمن کو تو نے نہیں پہنچنے دیا، روزے تک تیرے دشمن کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ بات ہو رہی ہے تعظیم کی، تعظیم شرک نہیں ہے، تعظیم اصل ایمان ہے۔ ہم ہاں وہی بات ہو رہی ہے نا جی، تعظیم اصل ایمان ہے۔ بھئی دیکھیں ذرا توجہ کریں، یہ قرآن فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا بھی پہاڑی، مروہ بھی پہاڑی، یہ اللہ کی نشانی کیوں کر کہلائی؟ پہاڑیاں ہیں کالے جلے ہوئے پہاڑ، کالے پتھر، نہ ان میں سبزہ اگتا ہے نہ ان میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ بار الہ یہ تیری نشانی کب سے بنے تو سمجھ میں بات آئی۔ سیدہ ہاجرہ ان پہ دوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے، تو ان پتھروں نے، ان چٹانوں نے، ان نوکیلی چٹانوں نے نبی کی والدہ اور نبی کی بیوی کے تلوے چومے۔ آہا آہا آہا، ان کے نبی کی بیوی اور نبی کی ماں کے قدم چومے، یہ رب کی نشانیاں بن گئی۔ اچھا حضور ایک ہاں چومنے سے ایک میں آپ سے پوچھتا ہوں، صفا مروہ کیا ہے؟ پتھر ہے نا، بولیے۔ مگر آپ پتھر بن کر نہ بیٹھیں اور 12 پتھر باہر بھی نہ ہو جائیں، آپ کو تو نطق و گویائی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ آپ تو انسان بن کے بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے ایک مرتبہ پھر۔ ارشاد باری ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میرے مولا میں اشرف المخلوقات کہلاتا ہوں، اگر یہ اللہ کی نشانی ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنا ظاہری تقوی، حج کرنا ظاہری تقوی، قرآن پڑھنا ظاہری تقوی، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی۔ اچھا حضور یہ دیکھیے بیت اللہ شریف کیا ہے؟ پتھر کی چار دیواری ہے نا۔ بیت اللہ شریف کس سے بنا ہے؟ آج ہماری قوم جواب سے بھی جواب دے رہے ہیں جی، جواب سے بھی جواب ہے۔ بیت اللہ پتھروں سے بنا، اس کی تعظیم مقام ابراہیم پتھر، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے وہ مصلی بنا، جہاں حبیب اللہ کے قدم شب معراج لگے وہ عرش معلی بنا۔ توجہ، اس کی تعظیم کرو، اس کو نبی کے قدم لگے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہماری نشانیوں میں سے ہے، ہو پتھر اور اللہ کی روشن نشانی کہلائے، ہاں نبی کے قدم لگے۔ حضرات سنیے، حجر اسود کیا ہے؟ بولیے پھر بولے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ صفا مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کس سے بنا؟ پتھروں سے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں چومتے ہو۔ جس پتھر پر نبی کے پائے اقدس کا نشان ہے اس کے قریب اپنی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر سجدہ کرتے ہو۔ یہ کہتے ہیں پاؤں چومنا شرک ہے۔ اللہ نے جہاں نبی کے قدم لگے وہیں اپنی بارگاہ میں سر جھکوا کر بتایا کہ مقام ابراہیم پتھر نہیں، میری نشانی ہے،
میں آپ کے ذوق کے لطیف کو مزید نکھارنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مجھے آپ سے مزید توجہ کی درخواست ہے، اور مجھے توقع ہے، مقام ابراہیم پتھر ہے نا، اس کی تعظیم کرو، صفا مروہ پتھر ہیں، ان کی تعظیم کرو، حجر اسود پتھر ہے، اس کی تعظیم کرو، خانہ کعبہ پتھروں سے بنا، وہ جلالت الوہیت کا مرکز، یہ پتھر ہے نا۔ اور وہ جن کو شیطان کہتے ہو، جمرۂ اولا، جمرۂ عقبہ، جمرۂ وسطیٰ، وہ جو 3 پتھر ہیں جن کو شیطان کہتے ہو، وہ پتھر دوزخ سے نہیں نکلے۔ توجہ توجہ خدا کے لیے، وہ جہنم کی خلیج، وہ نجد کی خلیج وادی کے پتھر نہیں ہے، وہ شیطان جنہیں کہہ کر ہم مارتے ہیں وہ جہنم سے نہیں نکلے، وہ نجد اور قسیم کی وادی کے پتھر نہیں، وہ مکۃ المکرمہ کی مقدس زمین کے پتھر ہیں۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، وہ مکۃ المکرمہ، حضرات علماء اعلام و مشائخ اعظام علیکم الرحمہ، توجہ دیکھو نا جی، ہمارے بھی ہیں مہرباں ایسے ایسے، لیکن نہ سوچا کہ دل ہاتھ سے جا رہا ہے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، سبحان اللہ۔ دیکھو نا، بابا جی کو شعر سنا دیا، ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے دل میں بات اتر گئی، کیونکہ گزر چکی ہے یہ فصل بہار ان پر بھی۔ یہ بابا میرے لیے بڑا قیمتی ہے، جس نے فقیہ اعظم کی زیارت کی ہوگی، اس خاکسار نے بھی زیارت کی ہے، حضور فقیہ اعظم علیہ رحمت کی زیارت ہی نہیں کی، کئی مرتبہ دست بوسی بھی کی ہے۔ میرے سامنے حضرت کا وہ سراپا ابھی تک سامنے ہے، ہائے انہیں گئے مدت گزری نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، سفید امامہ، سفید کرتا، سفید تہمت اور قلم لگا ہوا یہاں، ہاتھ میں تسبیح، یہی صورت ہوا کرتی ہے اکثر باکمالوں کی، قلندرانہ ادائے سکندرانہ جلال، کیا قدرت نے صورت و سیرت کا مرقع حسین بنایا تھا۔ اب حضرت صاحبزادہ صاحب اپنے عظیم المرتبت والد کا عکس کامل ہیں، الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ حضور توجہ، بس جملے کو میں اختتام تک لے جا کر پھر ہے جی، ہاں وہ جو شیطان ہے نا، بڑا شیطان، مجھلا شیطان، ہم سرائکی میں مجھلے کو کہتے ہیں ادھ وچلا، ایسے کہتے ہیں ادھ یعنی درمیانہ، اے بڑا پترے، اے چھوٹے، ادھ وچلا پترے، یعنی یہ درمیانہ بیٹا ہے، مجھلا شیطان اور چھوٹا شیطان۔ دوستو خدا کے لیے اس مسافر کی گفتگو کو توجہ سے سنو، وہ پتھر جہنم سے نہیں نکلے، وہ نجد کی وادی کے پتھر نہیں، وہ حاویہ کے پتھر نہیں، وہ مکۃ المکرمہ کی مقدس و مطہر زمین کے پتھر ہیں۔ ان پتھروں کو چومتے ہو، انہیں مارتے ہو، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، نسبت بدل گئی، احکام بدل گئے، توجہ، نسبت بدل گئی، احکام بدل گئے۔ جن پتھروں کو شیطان سے نسبت ہے انہیں مارا جاتا ہے، جنہیں مقبولان رحمان سے نسبت ہے انہیں آنکھوں اور سینے سے لگایا جاتا ہے۔ بات تو نسبت کی ہے نا، ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ سے، اہل بیت کو مانے تو نسبت رسول سے، کیونکہ مرکز و محور تو محبوب خدا کی ذات ہے نا۔ کیوں بھائی؟ اچھا ایک اور بات بھی ذرا دیکھیں، یہ مجھے حکم ہے، آپ کو حکم ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پیو، قبلہ رو ہو کر پیو، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں زمزم کھڑے ہو کر پیوں؟ فرمایا ہاں، اس کی تعظیم کرو۔ آقا پانی کی تعظیم؟ تو سمجھ میں آیا پانی کی تعظیم نہیں ہے، پائے اسماعیل کی تعظیم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے تو یہ پانی زمین سے نکلا، اس کی تعظیم کرو۔
ایک پانی ہے گنگا کا، ہندو اس کو پوجتا ہے گنگا جل کو، وہ مشرک سمجھو۔ اگر ہندو گنگا کے پانی کی تعظیم کرے وہ مشرک، میں زمزم کی تعظیم کروں تو مومن، نہیں سمجھے؟ اگر ہندو گنگا کے پانی کی تعظیم کرے تو مشرک، میں زمزم کی تعظیم کروں تو مومن۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فقط پانی ہے، وہ پوتر بھی نہیں ہے، اور زمزم فقط پانی کی وجہ سے نہیں، پائے اسماعیل کی وجہ سے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، نہیں سمجھے؟ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، تیرے بدن پر کپڑا ہو 5000 روپے میٹر والا، اسے کوئی نہیں چوبے گا، قرآن پر 10 روپے گز والا غلاف ہو، اسے چوبو گے؟ تو کپڑے کی تعظیم ہے؟ نہیں، نسبت کی تعظیم ہے۔ ایک ٹائل تیرے گھر کے بیت الخلا، آج کل بیت الخلا کو واش روم کہا جاتا ہے، ہم 8-10 جماعتیں پڑھ کر سکالر کہلاتے ہیں، اور وہ پرانے نام استعمال نہیں کرتے کہ ہمیں اجڑ نہ کہا جائے، ہم من حیث المجموع احساس کمتری کے مریض ہیں نا، تو جان بوجھ کر انگریزی بولنے کی سعی ناکام کرتے ہیں۔ واش روم، اگر اس میں ٹائل لگی ہے، وہ پاؤں تلے پامال ہو، اسی کارخانے کا پتھر مسجد میں لگا ہو، وہاں ماتھا جھکایا جائے۔ ارے پتھر کی تعظیم نہیں، نسبت کی تعظیم ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ولی کا اثر، توجہ کریں، امام رازی فرماتے ہیں ایک ولی کامل کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ ایک ولی کامل کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ وہ فقیہ اعظم کے عرس میں آنے والوں، حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تو فقیہ اعظم کے لخت جگر ہیں، نہیں سمجھے؟ ایک ولی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ آپ تو فرزند اکبر اور جانشین اول ہیں، ہم نسبت کی تعظیم کرتے ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں، محض شخصیت کو نہیں چومتے، ہم نسبت یزداں کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، حضرت والا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، اور میں تھوڑی دیر اہل علم کی محفل میں اور اس قدر ارباب دین و دانش کے اجتماع میں مجھے چند کلمات کہنے کا موقع ملا۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس آستانے کو سلامت رکھے، اس کے فیوز و برکات کو قائم و دائم رکھے، جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور کو قیامت تک سلامت باکرامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی حضرت جانشین فقیہ اعظم دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب نماز عصر ادا ہوگی، اس کے بعد تفہیم دین کے حوالے سے وہاں پہ لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام دوست وہ بھی سنیں۔ مغرب سے عشاء تک لنگر نوریہ غوثیہ وہ تناول فرمائیں، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد وہاں باہر پنڈال میں تشریف لے آئیں، تاکہ وقت ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مہمان خطباء کو سننے کے لیے بچا سکیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رات کی نشست میں خطاب فرمائیں گے خطیب اہل سنت حضرت